بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے جملہ خبریہ اور اس کے اقسام۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکے، یا اس قول میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جملے کا پہلا جزء اسم ہو، پہلا جزء اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جملے کا پہلا جزء فعل ہو۔ مثلا زید قائم، یا زید قام۔ اور یہ جملہ اسمیہ اس کے دو جزء ہے، پہلا جزء اسم ہے تو اس وجہ سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ زید یہ ہے مسند الیہ، مسند الیہ، اور یہ ہے مسند۔ مسند الیہ یعنی محکوم علیہ، محکوم بھی۔ اس کو مسند الیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قیام کا اسناد زید کی طرف ہے، کہ زید کھڑے ہونے کا اسناد جو ہے وہ زید کی طرف ہے، کہ زید کھڑا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں اور اس کو مسند کہتے ہیں۔ ایک بات اور ہے کہ جملہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے، مسند اور مسند الیہ سے جملہ مل کر بنتا ہے، ایک ہوگا مسند اور ایک ہوگا مسند الیہ، تو وہ الگ بات ہے، وہ کل والے سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن اس میں زید یہ مسند الیہ ہے، قائم یہ مسند ہے، تو اس کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا۔ اور جملہ اسمیہ کا دوسرا جز خبر ہوتا ہے، مسند الیہ، مسند، مبتدا، خبر۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا، دوسرا خبر، پہلا مسند الیہ، دوسرا مسند۔ دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے، مثلا قام زید، قام زید، تو ابھی قام فعل ہے اور زید یہ فعل اور یہ فاعل، یہ ہوگا مسند اور یہ ہوگا مسند الیہ، تو یہ ہو گیا فعل اور یہ ہو گیا فاعل۔ اس میں مبتدا خبر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، اور یہ مسند مسند الیہ مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ابھی جملے میں ایک مسند الیہ اور ایک مسند کا ہونا ضروری ہے، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی۔
فعل مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ نہیں. حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دو اسم ہوں جملے میں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو تو جملہ بن سکتا ہے، لیکن دونوں مسند ہو تو جملہ نہیں بنے گا. کوئی مسند نہ ہو تو کوئی جملہ نہیں بنے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دو اسم آ جائے، جس طرح اس میں ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ ایک مسند ہے، ایک مسند الیہ ہے، تو اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے. تو ایک مسند الیہ ہو گیا اور دوسرا مسند ہو گیا، تو اس سے جملہ بن سکتا ہے. فعل مسند ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہو سکتا. تو دو فعلوں سے جملہ نہیں بن سکتا. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، تو اگر ایک فعل اور ایک حرف مل جائے تو اس سے جملہ نہیں بنے گا. ایک اسم اور ایک حرف مل جائے تو اس سے بھی جملہ نہیں بنے گا. دو فعل ساتھ مل جائے تو اس سے بھی جملہ نہیں بنے گا. اس لیے کہ جملے میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. جملے میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. صحیح. تو اس میں یہ مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. تو آئیے ہم کرنا کریں. جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکے یا آپ اس کے بعد میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو. جملہ اسمیہ، جملے کا پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ میں پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے. پہلے جز کو ہم مبتدا کہیں گے اور دوسرے کو خبر کہیں گے. اس کی ترکیب اس طرح کریں گے کہ مبتدا خبر یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور یہ ہے جملہ فعلیہ، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی پہلا مسند ہے دوسرا مسند ہے، پہلا فعل ہے دوسرا فاعل ہے. جملہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ابھی یہاں پر یہ کہ اسم، دو اسموں سے جملہ بن سکتا ہے، دو فعلوں سے جملہ نہیں بن سکتا، دو حرفوں سے جملہ نہیں بن سکتا، ایک حرف اور ایک فعل سے جملہ نہیں بن سکتا. ایک فعل اور ایک اسم سے جملہ بن سکتا ہے لیکن ایک حرف اور ایک اسم سے جملہ نہیں بن سکتا. تو جملہ بننے کے لیے مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں. اور آج کا یہ سبق یہ ختم ہو گیا اور کل کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.